और जमीन के अंदर उस कड़े के अंदर डाल दिता। डालन तो पहले मैं जो बेटी को पकड़िया, बेटी ने अपनी चुन्नी के नाल, अपने कपड़े के नाल कदी मेरे पैरों को साफ कर दिए, मैंने फिर भी मोहब्बत नहीं आई। कदी मेरे हत्थों को साफ कर रही है, ये नन्हे नन्हे हत्थों के नाल अपने बाप के चेहरे को पसीने को साफ कर दिए। या रसूलल्लाह, मैंने जरा भी तरस नहीं आया, क्योंकि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما رب زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون صدق الله العظيم तमाम किस्म की हमदो सना तारीफात तस्बीहात तहलीलात अल्लाह वहदहु ला शरीक वास्ते अनगिन ला ताला दुरूद व सलाम आका दो जहान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा मुतहरा मुबारकाते हों। सामीन मुहतरम, आज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दा उन्वान है बेटी दी इस्लाम दे अंदर अजमत शान मुकाम की है। दुआ करो अल्लाह मैनू
قرآن و سنت بیان کرن دی اور میرے سمیت سانو سارے آنو سن سنا کے عمل پیرا ہون دی توفیق عنایت فرمائے۔ اسلام دے اندر جڑیاں آیات میں تساں حضرات دے سامنے تلاوت فرمائیاں نے، اینا دے اندر اللہ رب الرحمان نے بیٹی دی عظمت دے بارے دسیا ہے کہ اسلام نے ایک بیٹی نو، ایک عورت نو، ایک بہن نو، ایک بیوی نو کی شانہ عنایت فرمائیاں نے۔ اے 14واں پارہ سورت کا نام سورہ نحل اور سورہ نحل دی 2 آیات میں تساں حضرات دے سامنے گوش گزار کیتیاں نے۔ اے 58 اور 59 نمبر آیات اینا دے اندر بیٹیاں دے بارے اللہ رب الرحمان نے دسیا ہے، بیٹی دی شان مقام عظمت اسلام دے اندر کی ہے، اور اسلام تو پہلے عورت نو کی سمجھا جاتا سی۔ اسلام دے آن سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت نازل ہون تو پہلے عورتاں دیاں منڈیاں لگدیاں سی، جس طرح ساڈے علاقے دے اندر بھیڑ بکریاں دیاں منڈیاں لگائیاں جاندیاں نے، ڈنگراں دیاں منڈیاں لگائیاں جاندیاں نے، اسی طرح عرب دے لوگ جاہلیت دے اندر اپنی عورتاں نو خرید و فروخت کرتے سی۔ کوئی اپنی نعوذ باللہ بیٹی نو فروخت کر رہا ہے منڈی دے اندر، اور کوئی اپنی بیوی نو فروخت کرنے واسطے آ گیا ہے، کوئی اپنی بہن نو اسلام تو پہلے فروخت کرتا سی منڈی دے اندر۔ اور آج دے زمانے دے اندر بھی کچھ جراثیم جاہلانہ والے عرب دے بدواں والے لوگاں دے اندر آج بھی معاشرے دے اندر لوگاں دے اندر موجود ہیں، جڑے لوگ عورتاں دی عزت نہیں کرتے، بیٹیاں دے نال اچھا سلوک نہیں کرتے، انہاں دی شان مقام اودا لحاظ نہیں رکھتے، انہاں لوگاں دے اندر جڑے یہ سمجھدے آ اج بھی معاشرے دے اندر کہ عورت دے پیر دی جُتی چنگی لگے تے پالو، نہ لگے تے لا کے سٹ دو۔ میرے بھائیوں، اسلام آیا، اسلام نے عورت نو مقام عطا فرما دیتا۔ اسلام آیا، اسلام نے آ کے اگر کسی دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی، اور بیٹی ماپیاں دی زینت اور عزت بن گئی، اور ماپیاں دے دل دا چین اور قرار بن گئی۔ اسلام آیا، اسلام نے عورت کو عزت عطا فرمائی، عورت بیٹی جوان ہوئی، پراواں دی غیرت بن گئی، بیٹی جدوں دی شادی ہو جاتی ہے خاوند دی عزت کہلاندی ہے، اور جدوں اودے گھر دے اندر بیٹی بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تے اے ہوئی عورت ماں بن جاندی ہے،
اور ماں نو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے جدو ماں بن جاندی ہے اللہ رحمان جنت نو اس ماں دے قدماں دے تھلے مٹھاور کر دے سبحان اللہ سبحان اے امان دی شان اور عزت اسلام نے ماں نو بڑی عزت اور توقیر عطا فرمائی پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا قرآن پڑھ کے دسیا ہے اللہ دا قرآن اعلان فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ خوشخبریاں سنائی جاندیاں نے بیٹی دی خوشخبری سنائی جاندی ہے صلی انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے آ انہاں دے چہرے دا رنگ بدل جاندا ہے وَهُوَ كَظِيمٌ اور ایک غمگین اور غمزدہ ہو جاندے آ پیدائش دے بیٹی دی پیدائش دے اندر بڑے خوفزدہ ہو جاندے آ پریشان ہو جاندے آ اپنے آپ لوگوں کو اسلام تو پہلے جو کٹیاں دیاں خوشخبریاں ملدیاں بیٹی دے بارے دسیا جاندا کہ تواڈے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تے انہاں لوگاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے سن اور اپنے چہرے نوں لوگاں طرف چھپاندے پھردے کہ لوگ آکھن گے بیٹی والا جا رہا ہے اے بیٹی والا جا رہا ہے بیٹی دا باپ جا رہا ہے اسلام تو پہلے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون یاد او لوگ عرب دے جاہل لوگ جڑے سن یاد زمین دے اندر اپنے گھر دے اندر ہی گڑا کھول کے اس بیٹی نو زندہ درگور کر دیندے سن یا پھر اس بیٹی نو مار دیندے کھلا کھول کے اور کہہ دیندے بیٹی مری ہی پیدا ہوئی ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ جڑے فیصلے کرتے تھے انہاں دے فیصلے بہت برے سن پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آن تو پہلے دا واقعہ ہے مسند احمد کی روایت ہے مسند احمد کے اندر پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راوی ہدایت بیان کرتے تھے ایک صحابی مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہے تے بیٹھ کے زارو کتاب روئی جا رہا ہے بہت زیادہ روئی جا رہا ہے آنسو بہائی جا رہا ہے چیخا نکل گیا رو کے اس صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ساروں کتاب پڑھنے والے صحابی نے کول پہنچ گیا اے میرے صحابی وجہ کی ہے پریشانی کی ہے سبب کی ہے کیڑی تکلیف آن پہنچی ہے جڑی تکلیف نے تینوں اتنا غم زدہ کر دیتا ہے اتنا پریشان کر دیتا ہے بڑا غمگین ہو گیا ہے روئی جا رہا ہے چیخا مار مار کے روئی جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا اپنے صحابی نے کیوں رو رہے ہیں یہ وجہ کی ہے نبی پاک نو اے صحابی کہندا ہے اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں اس واسطے رو رہا ہاں جدوں دی اے آیات نازل ہویاں نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
کہ جنہاں نو تسی بغیر کسے وجہ دے نال قتل کیتا ہے، کل قیامت والے دن انہاں دا حساب اللہ آپ ہی لے لے گا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں رومانا تے ہور کی کراں، میں اس واسطے رونا پیا ہوا کہ جدوں بھی میں اے آیات نو سنیا ہے تے میریاں اکھاں جدوں بھی اے آیات نو میں سن لینا یا پڑھ لینا زاروں کتاب رونا کہ اللہ نے میرا گناہ معاف کیتا ہے کہ نہیں کیتا، کی گناہ کیتا ہے تو اے اللہ دے نبی کی رحم کرو میرے گناہ دے بارے پوچھو ہی نہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 میرے صحابی اپنا گناہ کے بیان کر۔ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی اسلام تو پہلے اللہ نے میں ایک سفر تے جا رہا تھا، سفر بہت لمبا سی، تجارت واسطے جان لگیا ہوا، میرے گھر بیوی جڑی سی وہ موجود ہے، میرے گھر بچی بچہ ہون والا سی۔ اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اپنی بیوی نو میں پکیاں کر کے گیا سا کہ اگر بیٹی ہوئے گڑا کھود کے بیٹی نو زندہ دفن کر دیوی، اور اگر بیٹا ہوئے او دا خیال رکھی میرے پیچھوں۔ تے چند سالہ کے بعد جدوں میں اور تجارتی سفر کر کے واپس آیا گھر دے اندر تے میں دیکھنا وا کیونکہ ماواں نو بیٹیاں دے نال بہت پیار ہوا کردا ہے، بڑی محبت ہوندی ہے۔ ماں نے بیٹی نو زندہ تک نہیں کیتا، ماں نے پرورش کی تھی بیٹی دی، اور 3-4 سالہ کی بیٹی ہو گئی۔ جدوں اور صحابی کہندا یا رسول اللہ میں جدوں گھر دے اندر واپس آیا میں ویڑے پیر پایا، میں ویکھنا وا کہ چھوٹی جی بچی کھیلدی پھر رہی ہے، اور اودی ماں نے آکھیا تیرا ابا آیا ہے۔ یا رسول اللہ میں اس بیٹی نو پکڑیا اور اپنے سینے دے نال لگایا، اور ابا جی کرن لگ پئی، میرا پیار اور محبت اودے نال ہون لگ پیا، اور میں انہوں چکیا اور بازار دے اندر کوئی چیز لین واسطے جس طرح آج لوگ بچے نو اٹھا کر کے بازاروں کوئی چیز لے آ کے دیتے ہیں، اسی طرح کہندا ہے صحابی میں اس بچی نو اپنے کچھڑ اٹھایا اور میں بازار دے اندر چلا گیا۔ ایک نے دیکھیا وہ دیکھو بچی والا جا رہا تھے، دوسرے نے دیکھیا وہ بیٹی والا جا رہا تھے۔ یا رسول اللہ لوگوں نے مجھے بڑے تانے دیتے، میرا دل پتھر کا ہو گیا، بیٹی کی محبت میرے اندر ختم ہو گئی۔ میں بیٹی نو اٹھایا اور اپنے کندھے تے ایک کئی رکھ لئی یا کوئی زمین کھودنے والی چیز اپنے کندھے تے رکھ لئی اور بیٹی نو اٹھا کر کے دور دراز اپنے علاقے تو دور جنگل کے اندر چلا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اوتھے جا کے گڑا کھودنا شروع کر دیتا، اور گڑا کھود لیا جدو ڈونگا گڑا ہو گیا، بیٹی مینوں کہہ رہی ہے کولے کولے منہ دے نال، ابا جی گڑا کیوں کھود رہے جے، کی کرنا ہے؟ مینوں سوال کر دیے۔ یا رسول اللہ میرا دل پتھر دا ہو چکا ہے اور میں اودا کوئی جواب نہیں دے دیا، میں گڑا کھودی جا رہا ہوں۔ جدو گڑا کھودیا گیا میں بیٹی کو اٹھایا اور زمین دے اندر اس گڑے دے اندر ڈال دیتا۔ ڈالن تو پہلے میں جدو بیٹی نو پکڑیا، بیٹی نے اپنی چنی دے نال اپنے کپڑے دے نال کدی میرے پیراں نو صاف کر دیے، مینوں پھر بھی محبت نہیں آئی، کدی میرے ہتھاں نو صاف کر رہی ہے، اے ننھے ننھے ہتھاں دے نال اپنے باپ دے چہرے تو پسینے نو صاف کر دیے۔ یا رسول اللہ مینوں ذرا بھی ترس نہیں آیا، کیونکہ مینوں بہت زیادہ عرب کے لوگاں دے تانے نے بہت زیادہ پریشان کر دیتا سی، غم زدہ کر دیتا سی، اس واسطے مینوں ترس نہیں آیا۔ میں بیٹی نو پکڑیا اور کھڑے دے اندر ڈال دیتا۔ بیٹی کہتی ہے
اے ابا میرا قصور کی ہے، میرا گناہ کی ہے، میں کوئی نہیں تیرے کو مطالبہ کروں گی، نہ میں تیرے کو کوئی چیز منگواؤں گی، میں تیرے گھر کے اندر بھی نہیں آؤں گی۔ بیٹی نے بڑے ہی پیارے انداز کے نال ابا نو پوچھا، اے میرے ابا نہ میں روواں نہ میں پیسے منگا، نہ میں تیرے کول آواں، اور نہ میں روواں نہ میں پیسے منگا، تے نہ میں تیرے کول آواں، مینوں چھڈ کے نہ جانی ابا مینوں، تے میں رو رو کے مر جاواں۔ جس دن روز قیامت ہو سی، جس دن روز قیامت ہو سی، اللہ دے دربار ابا لب لواں گی میں دل تے لواں گی بدلے سارے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابی واقعہ سنا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساروں کتاب روئی جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکھاں کر گئیاں، آپ روئی جا رہے ہیں کہ چھوٹی ہوئی بچی نو زندہ کر کر دیتا۔ یا رسول اللہ میں بڑا پریشان تھا، عرب دے تانے تو لوگوں دیا گلاں نے مینوں بڑا پریشان کر دیتا، میں چھوٹی جی ننی منی تھان زندہ درگور کر دیتا، زمین کے اندر ڈال کے اوپر مٹی پانی شروع کر دیتی، مٹی پا کے آخری الفاظ میرے کنا کے اندر آج بھی اس طرح گونجتے ہیں جب میری بیٹی پکار کے کہہ رہی تھی، ابا مینوں چھڈ کے نہ جا، مینوں مٹی نہ پا، مینوں زندہ درگور نہ کر، میں تینوں کل قیامت والے دن جب رب دا دربار ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، میں تیرے گریبان دے گریبان ہوئے گا تے میرا ہاتھ ہوئے گا، میں سارے بدلے اپنے سامنے تیرے کولے لے لاں گی۔ اللہ دے رسول جی مینوں چھوٹیاں چھوٹیاں کھلا جڑیاں نے اے قرآن دیاں آیتاں جڑیاں نازل ہوئیاں نے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کہ لوگوں نے اس بار سوال کیتا جائے گا قیامت والے دن بھی آئی کی ذنب کو دیلت جو انہوں نے نجائز قتل کیتے انہوں نے بارے کل قیامت والے دن سوال کیتا جائے گا، پوچھا جائے گا یا رسول اللہ اس واسطے میں تارا کتاب سنایا جدو مینوں یہ واقعہ یاد آتا ہے، میری آنکھاں ڈل پیندیاں نے، بہت زیادہ رونا چیخنا کہ اللہ نے میرا گناہ معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا، میں اسلام لے آیا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی ہونا پریشان نہ ہو، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، بے شک اسلام جدو چلایا ہے، اسلام کی وجہ دے نال اللہ نے پچھلے سارے تیرے گناہاں تے قلم پھیر دیتا ہے، معافیاں کر دیتیاں نے، تینوں اللہ نے معاف کر دیتا ہے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اما جی فرماتی ہیں ایک دن میرے دروازے تے ایک عورت نے دستک دی تھی، اے عورت آئی ہے نال دو بیٹیاں سی چھوٹیاں چھوٹیاں، ایدا خاوند فوت ہو چکیا ہے، ایک بیوہ عورت ہے اپنے چھوٹے چھوٹیاں بچیاں کی پرورش کر دی ہے، سوالی بن کے سوال کر دی ہے کہ اما جان کوئی نہ کوئی کھان واسطے دے دیو، میریاں بیٹیاں بھی بھوکیاں نے، میں بھی بھوکیاں، کوئی کھان واسطے دے دیو۔ اللہ دے رسول جی میرے کول ایک کھجور سی کر دے، میں اس عورت نے کھجور ادا کر دی تھی، میں انہوں دے دی تھی، میں دیکھنی کیا اس عورت نے کھجور دے دو ٹکڑے کیتے، ادھی ایک بیٹی نو دے دی تھی، ادھی دوسری بیٹی نو ادا کر دی تھی، دونوں بیٹیاں نے اپنے اپنے منہ کے اندر ڈال دی تھی اور دونوں بیٹیاں نے کھا لی، اس عورت نے اسے میرے چلے جان دیے۔ اے اللہ کے رسول جی
میں بڑی پریشان ہوئی ہوں کہ میرے کول زیادہ کھجورا ہوندیاں تے میں انہاں نوں زیادہ عنایت فرما دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بیٹیاں اس عورت دے واسطے رحمتاں نے اور اس عورت دے واسطے نجات دا ذریعہ نے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اپنی والدہ نے یہ دونوں بیٹیاں پکڑ کے جنت دے اندر لے جان گیا، جہنم دے اندر جان ہی نہیں دیں گیا۔ صحابیہ رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کر دیا، اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں اللہ رب العزت دو بیٹیاں عطا فرماندا ہے، انہاں دی انسان صحیح پرورش کردا ہے، دیکھ بھال کردا ہے، انہاں دے خوراک اور لباس دا دھیان رکھدا ہے، انہاں دی صحیح پرورش کر کے نیک کرا دے اندر اچھے لوگاں دے اندر انہاں دی شادی کر دیندا ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا او نوجوان میرے نال انج ہوئے گا جویں دو انگلاں برابر نے، اے دو انگلاں جویں کٹھیاں نے، نبی پاک دا قرب حاصل ہو جائے گا بیٹی والے نوں بیٹیاں والے نوں۔ ایک صحابی اٹھیا، یا رسول اللہ جی دی ایک بیٹی ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں بھی میرا اللہ قرب نصیب فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ بیٹیاں والے ہو، بیٹیاں نو اپنے تے بوجھ نہ سمجھیا کرو، بیٹیاں نیکیاں دے رحمتاں نے، اور رحمتاں دا نیکیاں دا اللہ اچھا بدلہ دیا کر کے آ، اور نعمتاں دے بارے اللہ کل قیامت والے تم سوال کریں گے۔ صالحین لکھ دے بیٹیاں نعمتاں نے، بیٹے نعمتاں نے اور بیٹیاں رحمتاں نے، رحمتاں دا نیکیاں دا اللہ اجر ادا کرتے ہیں، اور بیٹے نعمتاں نے، نعمتاں دے بارے اللہ سوال کریں گے۔ اس واسطے بیٹی اور بیٹے دے اندر فرق نہیں کرنا چاہیے، اور جائیداد کے اندر بھی بیٹیاں کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے بیٹے نو ڈبل حصہ دیتا ہے اور بیٹی نو ایک حصہ دیتا ہے، اور حصہ جڑا ہے انہوں ادا کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد بن حنبل حدیث پاک کے راوی نے اپنے بیٹے نو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، اے میرے بیٹے، انہاں دے بیٹے دا نام سی صالح، اے صالح، جدو انہاں دے گھر دے اندر اللہ نے پوتیاں نال انہاں نوں نوازیا، پوتریاں پوتیاں والے ہوئے، امام احمد بن حنبل تے انہاں نوں اپنے بیٹے نوں بلایا اور بیٹے نوں کہندے آ، اے میرے بیٹے، انہاں پوتیاں دے نال پیار اور محبت کری، ایک پوتیاں بیٹیاں یہ اللہ دیا رحمت ہویا کرتیاں نے، اور انبیاء علیہم السلام انہوں نے بھی اللہ نے بیٹیاں دے نال نوازیا سی۔ اس واسطے بیٹیاں دی اچھی پرورش کری، دیکھ بھال کری، خیال رکھی، انہوں نے نیک بنائی اور اچھے طرح دے اندر انہوں نے شادی کی۔ ایک دوسرا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر کے اندر کے دیکھ دے تھی نے کہ دو نوجوان لڑکیاں نے اور بکریاں بہت زیادہ ریوڑے بکریاں دا، اے شعیب علیہ السلام انہاں دیاں بیٹیاں نے، اور مدین شہر کے اندر جنہوں موسیٰ علیہ السلام گئے اور ادھر دیکھیا کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنی اپنی بکریاں نے، اپنے جانوروں، اے نوجوان لڑکیاں پیچھے کھڑیاں نے اور پردہ کیتا ہوا ہے، پیچھے کھڑیاں نے، انتظار کر رہی ہیں کہ سارے لوگ اپنے جانوروں پانی پلا کے چلے جائیں گے، پھر اسی پانی پلاواں گے، کیونکہ اس کنویں دے اندروں جڑا پانی کھینچ دے سی اور تقریباً 30-40 لوگ لگ کے اس کنویں دے اندروں پانی کھینچ دے، اتنا بڑا سی
جڑا کمیدار ڈول نبی موسیٰ علیہ السلام کیونکہ انبیاء نے اللہ رب العزت نے 40 بندیاں جنہیں طاقت عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام نے کلیاں نہیں اور ڈول کھچیا اور پانی کا پار دیتا گڑا اور انہاں بیٹیاں نے پانی پلایا اور پانی پلان تو بعد موسیٰ علیہ السلام انہاں دیا بکریاں دا ریوڑ لے کے انہاں دے باپ دے کول چلے گئے. یعنی اے سارا واقعہ یعنی بیٹیاں نبیانو اللہ نے عطا کیتیاں نے ساڈے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اللہ نے بیٹیاں دے نال نوازیا اور بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بڑی محبت کرتیاں سی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی بیٹیاں دے نال بڑا پیار سی محبت سی. جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر بیٹی تشریف لے کے آندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے استقبال کرتے بیٹی دا اور اپنی چادر زمین تے بچھا دیں اور بیٹی کو اپنے نال بٹھا دیں. بیٹیاں والوں خوش قسمت ہو کہ انبیاء علیہ السلام اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیاں نے اور تمہیں بھی اللہ نے رحمت اور بیٹیاں عطا فرمائیاں نے اور خوش قسمت ہو کہ کل قیامت والے دن اللہ رب رحمان تمہیں نبی دا قرب نصیب فرمان دے نبی دا ساتھ مل جائے اور کی چاہیے. ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز دے اندر لکھا ہے تیاں کر ماپیاں دے رحمتاں نے ہو دیا تیاں کر ماپیاں دے رحمتاں نے ہو دیا ماپیاں دکھ آوے چھم چھم رو دیا رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی نو ریچا نال پال دے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹیاں نو پال دے عزت تو کی ہوندی رکھ دے سنبھال کے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹیاں نو پال دے عزت تو پیر ہوندی رکھ دے سنبھال کے ماپیاں دا گھر چھڈ بیڑا ماپیاں دا بیڑا چھڈ جدو اے جاندیاں ایک دن انہاں نے بیڑا بمیراں دا چھڈ تھامنا تیاں کر ماپیاں دے امانتاں نے ہوندیاں تیاں کر ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں. ایک دن ایک ویڈیو فیس بک تے اپلوڈ ہوئی فیس بک تے دیکھنے گیاں ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے دونوں بیٹھے ہیں اپنے باپ کے سامنے اور باپ پہلے لوگ یسو بندو کھیلتے ہوتے سن اور باپ اپنی بیٹی نوی بیٹے نوی 4-5 سال دی بیٹی ہے 6 یا 6.5 سال کا بیٹا ہے دونوں بیٹھے ہیں اپنے باپ کے سامنے اور یسو بندو کھیل رہے ہیں. جدو باپ دی مار کھان دی باری آتی ہے باپ ہاتھ بن کے اپنے بیٹے کے سامنے کرتا ہے اور بیٹا پولے پولے ہتھاں دے نال اپنے باپ کے ہتھاں دے اوتے چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال آہستہ آہستہ چپیڑا لگا دیندا. اس تو بعد 4-5 چپیڑا تو بعد جدو بیٹی دی باری آئی بیٹی نے اپنا ہاتھ چکیا اپنے باپ نو مارن دے واسطے فیس بک تے یہ ویڈیو پڑی اپلوڈ ہوئی سی وائرل ہوئی سی. بیٹی نے اپنا ہاتھ چکیا اور چکن تو بعد اپنے باپ دے ہاتھ دے اوتے رکھ کے اپنے باپ دے ہتھاں نو چومن لگ پئی اور چومن تو بعد اپنے باپ نو اپنے سینے دے نال لگا لیا کدی متھے تے چوم دیے کدی رخسارا تے
चुम दिए, कभी अपने बाप के हाथों में चुम दिए। मेरे भाइयों, बेटियां कभी भी अपने मां बाप का दुख बर्दाश्त नहीं करदियां। इस वास्ते मापियां नूं चाहिए बेटियां नूं बोझ ना समझिया करो, इन्हां दी इज्जत तौकीर शान जो इस्लाम ने दी है वो तुसी भी अनायत करो। अगर बेटी जिस घर के अंदर होए, वो बेटी पैदा होए बाप की जीनत वकार बन जाती है। अगर बेटी घर के अंदर थोड़ी शादी हो जाए, अपने खामन की इज्जत और वकार बन जाती है। और जो मां बन जाती है, जो मां बन जाती है, वो मां अपने बेटे वास्ते या अपने शौहर वास्ते इज्जत बन जाती है और औलाद वास्ते जन्नत बन जाती है। अल्लाह ओदे कदमां थले जन्नत की छावट कर दे। इस वास्ते बेटियां नाल मोहब्बत करया करो, प्यार करया करो, उन्हां नूं बोझ ना समझिया करो। अल्लाह ने जो इस्लाम के अंदर औरत को मुकाम अता फरमाया है, उस मुकाम को समझो। अल्लाह मैनू और तुहानू सुन सुना के अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फइन्न अहसनल हदीस किताबुल्लाह وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. मिल जाए बराबर। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أذهب البأس رب الناس واشف الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا فإنك خير الشافيين اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين
اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اے میرے اللہ بیماروں کو شفا اجلا کاملہ نصیب فرما اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد حضرات عورتاں بچے بوڑھے بیمار نے اے میرے اللہ گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر بیمار نے اے میرے اللہ سبھاں نوں شفا اجلا کاملہ نصیب فرما اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان آنے پریشانیاں کو نجات عطا فرما اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مقروض ہیں انہوں کو اپنا قرض اتارنے کی توفیق عنایت فرما اے میرے اللہ قرض دی ادائیگی کے اندر آسانیاں پیدا فرما اے میرے اللہ سارے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیتے ہیں اپنی رحمت دے نال سانو سارے معاف فرما اے میرے اللہ سارے دے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل فرما اے میرے اللہ سارے گناہاں نوں معاف فرما اے میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں اے میرے اللہ سب صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما اے میرے اللہ سب زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرما اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان رہے برما دے اندر فلسطین دے اندر اے میرے اللہ کشمیر دے اندر جتنے بھی مسلمان پریشان نے ظالماں دے ظلم دا شکار نے اے میرے اللہ تمام مظلوم مسلماناں دی حفاظت فرما اے میرے اللہ مسلماناں دی حفاظت فرما کافراں نوں سونا فرما اے میرے اللہ مجاہداں دی مدد فرما اے میرے اللہ کشمیریاں دی مدد فرما فلسطینیاں دی مدد فرما برما دے لوگاں دی مدد فرما اے میرے اللہ مظلوماں دی حفاظت فرما اے میرے اللہ شہداء دی شہادتاں قبول فرما اے میرے اللہ سانو ساریاں نوں نیکیاں کرن دی توفیق عنایت فرما اے میرے اللہ ساڈیاں نیکیاں نوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اے میرے اللہ جتنے بھی اس جمعے اندر آئے ہیں انہاں ساریاں دی جائز حاجات کو پوریا فرما اے میرے اللہ انہاں دی جائز حاجات کو پوریا فرما اے میرے اللہ انہاں تمام لوگاں دی روزیاں دے اندر برکت نازل فرما اے میرے اللہ سبھی بھائی بھوکا بھی آئے نے اے میرے اللہ انہاں دی روزیاں دے اندر برکت نصیب فرما اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان اس جمعے کے اندر شریک ہوئے ہیں جنہوں نے بھی شرکت کی ہے میرے اللہ سب کی جائز حاجات کو پوریا فرما اے میرے اللہ سب نے دنیا رات دنیا ترقیاں نصیب فرما اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مقبول ہیں اپنا قرض اتارنے کی توفیق عنایت فرما اے میرے اللہ ساریاں نیکیاں نوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اے میرے اللہ سانو ساریاں نوں پنج وقت دا پکا سچا نمازی مسلمان بنا اے میرے اللہ ساڈیاں نمازاں نوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اے میرے اللہ شیطان دے شر سانو ساریاں نوں محفوظ فرما اے میرے اللہ لوگاں دے شر تو محفوظ فرما اے میرے اللہ حاسداں دے حسد کو محفوظ فرما اے میرے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما اے میرے اللہ اس مسجد کی انتظامیہ کو زندگی رات دنیا ترقیاں نصیب فرما اے میرے اللہ ایک بوٹا لایا ہے اے میرے اللہ قیامت تک اس مسجد کو آباد فرما اے دے اندر پڑھنے والے اے میرے اللہ بچیاں دنیا کی جوانیاں دے اندر اے میرے اللہ برکت نصیب فرما اے میرے اللہ ساری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين